آپ حضرت ابراہیم کا پڑھیں، حضرت موسیٰ کا پڑھیں، یہ دونوں پیغمبر ایک اللہ کے خلیل ہیں اور ایک اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ ان دونوں کی موت کے لمحات کا مطالعہ کریں، آپ کو شعور ملے گا کہ نبی کا کیا مقام ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کے پاس حضرت اسرائیل آئے علیہ السلام، لیکن اس طرح نہیں آئے جس طرح ہمارے پاس آتے ہیں۔ باقاعدہ آ کر انہوں نے اجازت طلب کی، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ اللہ کے خلیل ہیں اور آپ کی موت کا وقت آ گیا، ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ جواب پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ سمجھاؤ کہ کبھی دوست کو موت دیتا ہے، دشمن مارتا ہے؟ بس نبی کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے دشمن نے کیا نا، تو ساتھی تو نہیں کر سکتا، کوئی سجن تو نہیں کر سکتا، دشمن کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ موت، آپ کہتے ہیں مرنا ہے، موت ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا رکھا ہے، میں اس کا خلیل ہوں، تو دوست کو مارتا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ اجازت دیں، میں اپنے رب سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ دیکھو یہ حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، نبیوں سے گفتگویں ہو رہی ہیں، ہے کسی اور کی طاقت اس کائنات میں؟ مثلا آپ اور میں ہی کہہ لیں ہم نہیں چلتے جناب، ہم سے پوچھتے نہیں، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ فرشتہ آ گیا یا نہیں آ گیا۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں، جنہوں نے بھیجا، میں پھر ہی عرض کر سکتا ہوں، میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے عرض کیا کہ یہ پوچھتے ہیں تیرے دوست کہ موت کا کیا تصور، میں تو اللہ کا دوست ہوں، دوست کو مارتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا بالکل درست کہتا ہے، اس سے کہو کہ موت کا معاملہ نہیں، اس سے کہو کہ دوست کو بلائے، دوست کو بلائے، تو دوست انکار کرتا۔ دیکھو نا، حدیث نے بتا دیا، حدیث نے ہی بتا دیا کہ ہماری موت اور شے ہے، نبیوں کا بلاوا اور شے ہے۔ اسی لیے جو ادب والے تھے، جن کو اللہ نے احترام کی دولت بخشی، مثلا جو آدمی اپنے منہ سے موت، نبی پاک کی موت، نبی پاک کی موت، ابراہیم کی موت، سمجھو بے ادب، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو شعور ہی نہیں۔ اگر آپ نے یہ حقیقت پوچھنی ہے تو اہل معرفت سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ جب بھی اللہ والوں کی موت کا ذکر آئے، موت فوت کی بات نہیں کرنی، وصال کی بات کرنی، لفظ بولا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اہل محبت ہیں وہ کہتے ہیں حضور کے وصال کا دن، اولیاء کے وصال کا دن۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ دوست کی دوست سے ملاقات۔ حضرت اسرائیل کو اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم سے پوچھو کہ اگر نہیں جی تو الگ بات ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر دوست کو بلائے تو وہ انکار کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں حاضر ہوں، اور اللہ پاک جب بلائے میں حاضر ہوں۔ تو یہ موت کا اور وصال کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت اسرائیل کے منہ پہ تماچا مارا، بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب انہوں نے کہا جی آپ کا موت کا وقت آ گیا چلیے، انہوں نے تھپڑ مارا، انہوں نے کہا تو کون ہے موت کی باتیں کرنے والا، تجھے پتہ نہیں میں کلیم اللہ؟ واپس گئے، حدیث میں موجود ہے، واپس گئے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو بڑا سخت آدمی ہے تیرا، جس نے دیکھو نا تماچا، اور فرشتے کو تماچا، کیا ہماری حیثیت۔ اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم نبیوں کے برابر ہیں، یعنی اس کے بعد بھی کہتے ہیں، اندازہ کریں نا آپ، یعنی کہاں کھڑے ہیں آپ اور کہاں اللہ کے بندے۔ اور وہ واپس گئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو مرنا نہیں چاہتا، یہ بندہ یہ تو مجھے مارتا ہے، میں نے جا کے واضح کیا ہے کہ اسرائیل ہوں، تو وہ تو مارتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ گائے بلاؤ، گائے لاؤ اور اس کے اوپر ہاتھ رکھو، اور اس کے نیچے تیرے جتنے ہاتھ کے بال آئیں گے نا اتنی تجھے زندگی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنے بال ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں ہاتھ تو رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر دوست کو دوست کے پاس جانا پڑے گا،
تو موسیٰ نے کہا تو بات ہی پہلے یہ کرتا، میں ابھی تیار ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا۔ اسی لیے پھر جو یہاں وہاں لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد آنا تھا حضرت عیسیٰ نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آپ جانتے ہیں ابھی تک موت کا لمحہ نہیں آیا، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، ان کے پاس ابھی تک حضرت اسرائیل موت کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ اب حضرت موسیٰ کے بعد جس کی صحبت میں حضرت اسرائیل نے آنا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے حبیب ہیں، لہذا وہیں سے ان کو آداب سکھانے شروع کر دیے کہ یہ تو موسیٰ ہے، کہیں میرے حبیب کے پاس ایسے نہ چلا جائے، وہیں سے آداب شروع ہو گئے۔ اور سیدہ فاطمہ سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتی ہیں جب ہمارے کریم آقا کے وصال کا ٹائم آیا تو آپ استغراق کی کیفیت میں تھے، مشاہدہ کی کیفیت میں تھے، اور کوئی آدمی باہر سے دروازے پہ دستک دیتا، بار بار دیتا، اور میں کہتی بھائی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی کیفیت نہیں ہے، لہذا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے لوٹے، اس کیفیت سے لوٹے، فرمایا بیٹی دروازے پہ چیک کرو کون ہے، اللہ۔ نے کہا حضور کافی تنگ کر رہا ہے، کافی دیر سے یہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور میں اسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ بعد آ جا۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اور آدمی ہے۔ حضور کون؟ فرمایا جو والدین کو اولاد سے جدا کرتا، حضرت اسرائیل۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کبھی فرشتوں نے بھی دستکیں دیں، کبھی فرشتوں نے بھی باہر کھڑے ہو کے انتظار کیے، کیوں کہ یہ حبیب خدا ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور نے فرمایا سیدنا جبریل آئے ہیں، سیدنا اسرائیل آئے ہیں، اور انہوں نے حاضری دی اور آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے بھیجا ہے، اختیار دیا آپ کو، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو ہمارے پاس۔ تو سرور عالم نے اسی وقت کہا اللہم الرفیق الاعلی، میں تو اپنے رب کے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ انبیاء کا وصال۔ پھر بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم ایسے پیغمبر کے بارے میں سوگ کے کلمات، فراق کے کلمات بولو، جدائی کے کلمات بولو، ہجر کی بات کرو، وصل کی بات کرو۔ یار سوگ کیا منائیں؟ سوگ تو وہ آدمی منائے جس کا نبی زندہ نہ ہو، سوگ تو وہ منائے کہ جس کے پاس کچھ نہ رہا ہو۔ الحمدللہ ہمارے پیغمبر آج بھی زندہ ہیں، بلکہ دنیاوی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی پانے والے ہیں، اور تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد تو آپ کے مقام عالی دکھایا جائے گا۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو ماننا پڑے گا کہ سرور عالم کا اتنا شان۔ صحابی نہیں آدمی بن سکتا، ورنہ یاد رکھو آج بھی سرور عالم سے امتی کو اسی طرح فیض نصیب ہو سکتا ہے جس طرح ابو بکر صدیق کو ہوا آج بھی۔ یعنی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، ایک صحابی کا درجہ آپ نہیں پا سکتے، لیکن خواب کے اندر آپ کی زیارت ہو سکتی، بیداری کے عالم میں آپ کی زیارت ہو سکتی۔ امت کے کتنے کتنے لوگ گزرے، آپ نے تو سیوطی کا نام ہی سنا ہوگا کہ ان کو 70 دفعہ، شیخ ابراہیم مطبولی جیسے لوگ، شیخ ابو العباس مرسی جیسے لوگ، وہ تو کہتے تھے کہ 24 گھنٹے حضور کی زیارت نصیب ہوتی، بلکہ کچھ ایسے لوگ معاشرے میں نبی ولی گزرے کہ جو اپنے ہاتھوں سے عام لوگوں سے، مسافے سے بچتے تھے، اور جیسے ان سے کوئی لوگ کہتے یا تو متکبر ہو گئے ہو، ہاتھ نہیں ملاتے، تو وہ کہتے ہیں تکبر کی بات نہیں یار، چونکہ ہمیں حضور سے مسافہ نصیب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور سے مسافہ کا شرف نصیب ہوتا ہے، تو ہم اپنے ہاتھ کو بچاتے رہتے ہیں کہ غلط جگہ نہ لگ جائے۔ جیسے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے خلفاء، آپ ان کا پڑھیں، آپ کو علم ہے نا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے تو آپ نے اپنا دستے مبارک اٹھا کے دوسرے پہ رکھا، تو میں صحابہ گواہ ہو جاؤ میرا عثمان میری بیعت کر